بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا قرآن کا انداز، نام نہیں لیا بخیل کون ہے، جو بخل کرے گا ایکس وائی زی کوئی بھی ہو، فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، تو اس نے کسی اور کا بخل نہیں کیا، خود اپنے ہی نفس کا بخل کیا ہے۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ، اللہ بے نیاز ہے، وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاء، اور تم سب کے سب محتاج ہو۔ یہ مت سمجھنا کہ تم اگر دے رہے ہو اللہ کے رسول کو تو تم غنی ہو گئے، غنی صرف خدا ہے اور کوئی غنی نہیں ہے۔ عبد الغنی ہو سکتا ہے، سلوات بھائی، غنی کا بندہ ہو سکتا ہے، غنی صرف خدا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، سورہ محمد کی آخری آیت، واللہ الغنی، اللہ غنی ہے، وانتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر محتاج اس کے، وان تتولوا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا، اتنی وضاحت کے بعد یاد رکھو، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تم سے دوسری قوم کو بدل دے گا، تم ہٹا کر دوسری قوم تمہارے مقام پر خدا لے آئے گا۔ یہ وہی آیت کا ایک انداز بن گیا، یاد دلا دوں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، کہ اے صاحبان ایمان، اے صاحبان اسلام، میں نے کہا تھا اس وقت کہ تم میں سے کوئی بھی اگر اپنے دین سے پلٹ جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو خدا ایک قوم کو لے کر آئے گا، یحبہم ویحبونہ، یہاں بھی خدا کہتا ہے اگر تم نے منہ پھیر لیا، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہارے بدلے دوسری قوم لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، اب پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ اب تک تو تم جیسے چل رہے تھے نا، جب خدا تمہیں بدل کر نئی قوم لائے گا تو وہ ولی جیسے ہوں گے، وہ وسیع جیسے ہوں گے۔ اللہ اکبر، وہ آل محمد کی طرح طیب و طاہر شمار کیے جائیں گے، یعنی کہ خود افراد آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کا عنوان بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ یہ سورہ یہاں مکمل ہوا، سورہ محمد۔ اور اب دو جملے آپ کی خدمت میں، روزانہ آپ ایک آیت سنتے رہے، ساری آیات بیان کی گئی اور بہت ساری آیات بیان نہیں کی جا سکتی۔ سورہ صافات آیت نمبر 76، یہ وہ آیت ہے، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بس یہ جملہ سورہ صافات آیت نمبر 76۔ اس کو صبح کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے بلند آواز، اور 100 مرتبہ پڑھنا ہے آہستہ آواز۔ یہ علماء عارفین کے لحاظ سے یہ آیت کا یہ حصہ، یہ تمام حاجتوں کو حاصل کرنے کی ایک چابی ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو ایک بہت بڑی مشکل سے نجات دے دی۔ اس کا ترجمہ، اس کو صبح کی نماز کے بعد پڑھیں 100 مرتبہ بلند آواز اور 100 مرتبہ پڑھیں آہستہ آواز۔ اللہ اکبر، معنی سمجھ کر خدا سے رجوع کرتے ہوئے کہ ہر کرب ہے، کرب عظیم نہیں ہے، اور خدا عظیم ہے، اگر کوئی کرب عظیم بھی ہو تو خدا اس سے نجات دے سکتا۔ بس گفتگو تمام ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے کہ میں ایک جملہ مصائب کا پڑھوں، آج جیسے کہ اناؤنس کیا جا چکا ہے کہ آج آپ کی خدمت میں دعائے ابو حمزہ صومالی۔ صومال کسے کہتے ہیں؟ صومال کہتے ہیں کسی ایسی جماعت کو جو کسی بڑی جماعت سے جدا ہو گئی ہو، یعنی کسی ایک ایسے گروہ کو جو کسی بڑی جماعت سے الگ ہو گیا، اس کو صومال کہتے ہیں۔ بہرحال یہ خاندان کا پس منظر ہے جناب ثابت بن دینار کے حوالے سے۔ ثابت بن دینار کا نام بھی یاد نہیں اور نہ صومال کا ترجمہ یاد، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ چوتھے امام کے بھی صحابی ہیں، یہ پانچویں امام کے بھی صحابی ہیں، یہ چھٹے امام کے بھی صحابی، یعنی انہوں نے 3 معصومین کا دور مسلسل دیکھا۔ ان کی زبان پر اثر کتنا ہوگا دعا۔ کہتے ہیں بچی تھی چھوٹی، گر گئی کھیلتے ہوئے اور اس کا ہاتھ ٹوٹ، آج کی زبان میں آپ کے فریکچر ہو گیا، ہڈی میں بال آ گیا۔ اب اس زمانے میں تو ڈاکٹر نہیں ہوتے اس طرح جیسے آج ہوتے، اس زمانے میں وہ جراح ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے جو ہڈی پہ ہڈی بٹھاتے تھے، پٹی باندھے دو، اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ وہ کھینچ کر ہڈی کے حصے کو کھینچ کر چاہتے تھے کہ بٹھا دیں ٹوٹے ہوئے حصے کے ساتھ۔ یہ لے کر کے جرہ کے پاس بچی چیخ رہی، چلا رہی، ان کے ذہن میں خیال آیا جب یہ کھینچے گا، ابھی تو کھینچا نہیں ہے، کتنی شدید تکلیف ہو۔ بس یہ سوچ کر ابو حمزہ کے آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ جراح بچی کا ہاتھ کھینچتا، اب جو ہاتھ میں ہاتھ دیا کہاں سے تھا جراح کو بھی خبر نہ، جوڑے کسے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر راوی ایسا ہو تو دعا کیسی ہوگی جو امام سے لی ہے؟ اس دعا کا نام دعائے سحر ہے، اور ماہ رمضان کی راتوں میں ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے پڑھی ہو نہ پڑھی ہو، مگر آج اس کے الفاظ سنیں گے، کچھ پڑھیں گے، شاید کوئی کان تک بات پہنچ۔ بہت سارے اس کے فضائل ہیں، یہ سمجھیے
کہ یہ دعا انسان کو مشکلات سے نکال آسانیوں میں لے جاتی، رزق بڑھاتی ہے، اولاد کو تابعدار بناتی ہے، آنکھوں کی روشنی بڑھاتی، قوت سماعت میں اضافہ کرتی، قوت گویائی میں توانائی دیتی ہے، قوت گرفت میں مضبوطی عطا کرتی، قوت رفتار میں ثبات قدم کا عنوان بخشتی ہے، دل کو مضبوط کرتی ہے، دماغ کو رفیع کرتی ہے۔ سب کچھ مسائل کا حل خدا سے تنہائی میں بات کرنے سے ملتا۔ ہم خدا کو وقت نہیں دیتے، خدا تو ہمیں بہت وقت۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے امام نے احساس دلایا ہے، آئیے خدا کو وقت دیں، اس کا وقت لیتے ہوئے، یعنی تنہائی میں خدا سے باتیں کریں۔ اسی کا نام ہے دعائے سحر، اور چونکہ اس فرش ادا کے عنوان سے نہ ہو سکی تو لہٰذا رخصت کے عنوان سے دو جملے آپ کی خدمت میں۔ پہلی بات تو میں اشارتاً کہہ چکا کہ حق تو ادا نہیں کر سکے، اور جب کہ رخصت ہونے لگے سب سے بہترین جملہ خدا کی بارگاہ میں بھی یہ ہوتا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ لیکن بس یہ سوچ کر کہ ساری رخصت آسان ہے، رخصت حسین بہت مشکل تھی۔ رونے والوں، ایام عزا میں آپ روتے ہیں۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ شہزادی کونین کو جو مصائب سب سے زیادہ سننے کی آرزو ہوتی ہے، مجلسی علیہ الرحمہ گئے تھے کربلا مولا، اس زمانے میں جو مہمان خانے کمرے ہوتے ہوں گے وہاں آرام کے لیے پہنچے تو حالت خواب میں آپ نے مشاہدہ کیا کہ کوئی زائر حسین آپ کے پاس آیا اور آ کر آپ کو کہتا ہے، علامہ آج حرم حسین میں مولا حسین کی رخصت پڑھ دی۔ یا یہ واقعہ اس طرح بھی نقل ہوا کہ اس زائر نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے آ کر کہتا ہے، جا کر کہو مجلسی سے کہ آج میرے بیٹے کے حرم میں، میرے بیٹے کے حرم میں۔ سمجھا نہیں ہے، اس نے کہا میں ایک چھوٹا سا زائر، علامہ مجلسی بہت بڑی شخصیت ہے، میں کیسے کہوں گا ان سے؟ اگر پوچھیں کہ تم کون ہو، کس نے تم سے کہا ہے، تو آنے والی شخصیت وہ تھی جس نے ایک ہاتھ پہلو پہ رکھا۔ فرمایا اگر پوچھے تو کہنا حسین کی ماں چاہتی کہ آج حسین کے حرم میں حسین کی رخصت پڑھ دو۔ رونے والوں، کائنات میں کوئی کبھی ایسے رخصت نہ ہوا جیسے زہرا کا لال خیام سے رخصت حسین، رخصت روح سے سخت منظر تھا۔ امام نے لباس کونا منگایا مگر اماں فضہ سے منگایا، بہن زینب کو خبر نہ ہونے پائے مگر خبر ہوگی۔ امام خاک کربلا پہ بیٹھ گئے، اس لباس کو مزید شگافتہ کرنا شروع کیا۔ امام تو لباس کو شگافتہ کرتے تھے، زینب کا کلیجہ پھٹ جاتا تھا، بھیا اتنا بوسیدہ لباس ہے۔ امام فرماتے تھے بہن امت کے لوگ بدن پہ چھوڑ دیں تو غنیمت ہوگا۔ امام کی رخصت کا عجیب منظر ہے۔ رونے والوں، دو لباس بیان کیے گئے، ایک لباس وہ جو امام نے اماں فضہ سے منگایا، ایک لباس سیدہ زینب کو خود دے کر گئی تھی، بیٹی میں جا رہی ہوں، ایک دن ایسا آئے گا جب تیرا بھائی تجھ سے لباس مانگے گا، زینب سمجھ لینا حسین کا آخری دن ہوگا۔ رونے والوں، بہن نے وصیت یاد کی، بھائی نے وصیت یاد کی۔ رونے والوں، ساری بیبیاں جمع ہو گئی۔ ارے جب تک علی اکبر شہید ہوئے ایک اطمینان تھا، حسین تو موجود ہے، قاسم چلے گئے حسین تو موجود ہے، عباس نہ رہے حسین تو موجود ہے۔ آخری سہارا بیویوں کا جب کھڑا ہوا جانے کے لیے، فرماتی تھی یا زینب یا امّ کلثوم یا سکینہ و رقیہ علیکن من السلام، بیویوں
حسین کا آخری سلام. رونے والوں عجیب انداز سے بیویوں نے امام کو رخصت کیا ہے. جملہ یاد رکھیے گا, چوتھے امام کے پاس آئے میرے مولا آقا حسین, سینے سے لگا کے بہت روئے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا. ارشاد فرمایا بیٹا سجاد, جب رہائی پا کر مدینے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا. کہنا شیعوں جب بھی کبھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا. امام سجاد کو وصیت کر کے جانا چاہتے تھے. رونے والوں بیویوں نے ایسے دو طرفہ قطار بنائی ہے, جیسے جنازے کو جب کاندھا دیا جاتا ہے تو قطار میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے لگا جیسے حسین نہیں نکلے, کوئی جنازہ بھرے گھر سے. واہ مصیبت, سب کو سمجھا کے چلے مگر سکینہ امام سے پہلے در خیمہ سے باہر آ گئیں. امام کے ذوالجناح کے قدموں سے لپٹ کے فرمانے لگی گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں لے کر نہ جانا, جو بھی گیا واپس نہیں آیا. امام ذوالجناح پہ سوار ہو چکے تھے, واپس اتر گئے. جب ذوالجناح آگے نہ بڑھا, سکینہ کو گود میں لے کے فرمایا بیٹی تمہیں سمجھا کے تو آئے تھے, باہر کیوں نکل آئی؟ بچی نے عجیب جملہ کہا بابا ایک مرتبہ سینے پہ لٹا لیجئے. رونے والوں رخصت آخر ہے. امام زمین کربلا پہ لیٹ گئے. ارے سکینہ کو سینے پہ لٹایا, رات کی جاگی ہوئی سکینہ, دن بھر شہیدوں کو رونے والی سکینہ. باپ کا سینہ ملا, ایک لہجے کے لیے آگ جھپک گئی. بچی گھبرا کے اٹھی ہے, باپ کے سینے سے اتر آئی. خالی اتری نہیں ہے, باپ کو اٹھایا ننھے ننھے ہاتھوں سے. بابا اٹھیے اٹھیے بابا اب چلے جائیے. امام نے رویے میں تبدیلی دیکھی, رونے لگے, منہ چومتے جاتے تھے. سکینہ بیٹی ہوا کیا ہے؟ ابھی تو اسرار صاحبی بھیج رہی ہو. رو کے کہتی بابا میری آنکھ بند, دادی زہرا کو دیکھا, فریاد کر رہی ہے سکینہ راستہ چھوڑ دے, حسین کی دکھیا.